اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس، وہ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، وہ جہنم کی آگ ڈیزل سے نہیں جلے گی، وہ جہنم کی آگ لکڑی اور کوئلے سے نہیں جلے گی، وہ جہنم کی آگ پلاسٹک اور پنی سے نہیں جلے گی، وہ جہنم کی آگ کھجور کے پتوں سے نہیں جلے گی، وہ جہنم کی آگ بڑا سخت ہوگا۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ پتھروں سے جلے گی اور انسانوں سے جلے گی۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، جو شخص یہ دعا کرتے ہیں، جو انسان یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم پر پورے جہنم کے عذاب رکھ، اے ہمارے پروردگار ہم پر پورے ہی جہنم کے عذاب رکھ، کیونکہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، جہنم کا عذاب تمہیں لپیٹ لینے والا ہے، اور یہ بہت بدترین اور بہت بری جگہ ہے۔ جہنم جو ہے بہت بری جگہ ہے، بہت بدترین جگہ ہے، جہاں انسان کو جانا نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس طرح دعا سکھلاتے تھے کہ قرآن کی سورت سکھلا رہے ہیں۔ اور وہ کون سی چیز سکھلاتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کی عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں دجال کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات دن یہ دعا کرتے تھے، اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اے دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میرے بھائیوں، جہنم جہاں پہ جانا ہر انسان کو گوارا نہیں ہے، ہر انسان تو جہنم میں جانا نہیں چاہتے ہیں، اسی لیے جہنم کا منظر دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس، وہ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، وہ جہنم کی آگ ڈیزل سے نہیں جلے گی، وہ جہنم کی آگ لکڑی اور کوئلے سے نہیں جلے گی، وہ جہنم کی آگ پلاسٹک اور پنی سے نہیں جلے گی، وہ جہنم کی آگ کھجور کے پتوں سے نہیں جلے گی، وہ جہنم کی آگ بڑا سخت ہوگا۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ پتھروں سے جلے گی اور انسانوں سے جلے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے پڑوس کے لوگوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
جہاں پہ رشوت بھی نہیں لیا جائے گا. آج ہم کو بائک میں پاکڑ میں آنے سے اگر پولیس اگر پکڑ لی، پولیس اگر ہم کو پکڑ لی، پولیس کو ہم پیسے دے کر کے ہم اس کو رعایت مل جاتی ہے، ہم ان سے چھٹکارا ہو جاتے ہیں، رشوت دے کر کے ہم بچ جاتے ہیں. لیکن جہنم میں کوئی رعایت نہیں ہوگی، جہنم میں کوئی رشوت نہیں لیا جائے گا، جہنم میں کوئی سود نہیں لیا جائے گا. علیہا ملائکۃ شداد غلیظ. جہنم کے فرشتے آپ سے رشوت نہیں لیں گے، آپ سے پیسے نہیں لیں گے. مسلمانوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلے گی. وہ اگر آگ جلے گی تو وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ انسانوں سے اور پتھروں سے جلے گی. اور وہ پتھر کا کیا نام ہے؟ گندھک. وہ پتھر تھوڑی سی اگر آنکھ لگ جائے تو فوراً بھڑک جاتی ہے. میرے بھائیوں، جہنم کی آگ اگر دنیا میں اگر ہلکی سے ڈال دی جائے تو دنیا پورا تباہ ہو جائے گا، دنیا پورا جل کر راکھ ہو جائے گا. میں نے خطبے میں یہ بھی بتایا تھا کہ جہنم میں ایک سانپ ہے، اگر سانپ کسی کو ڈس لے تو 70 سال تک وہ انسان کودتا ہوا، اچھلتا ہوا دوڑتا رہے گا. آپ بتائیے، جہنم میں ایک بچھو ہے، اگر کسی کو بچھو اگر کاٹ لے، ڈنگ مار لے تو انسان 40 سال تک تڑپتا رہے گا، کوئی آرام و سکون نہیں ملے گی ان کو. آپ بتائیے مسلمانوں، ہم جہنم سے بچیں یا نہ بچیں؟ جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتے ہیں، کوئی لڑکا اگر آگ میں جلنے لگتا ہے اور آپ دیکھنا اس کو گوارا نہیں کرتے ہیں، وہ آگ سے بچہ جل جائے گا، میرا بیٹا کا چور ہو جائے گا، جل کر کچھ کام نہیں آئے گا، دیکھنے کا لائق نہیں رہے گا، قبرستان میں لے جانے کا لائق نہیں رہے گا. ہم اس کو جلنے نہیں دیتے ہیں. اسی طریقے سے اپنے بچوں کو جہنم سے جانے سے بچاؤ، اسی طریقے سے اپنے پریوار کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم سے ڈراؤ. میرے بھائیوں، آج اپنے اندر اگر 100 نوجوان اگر کھڑے ہو جائیں، اگر 100 نوجوان اگر کھڑے ہو کر کہہ دے کہ مولانا صاحب ہم گاؤں میں برائی ہونے نہیں دیں گے، گاؤں میں ہم برائی ہونے نہیں دیں گے، ہم گاؤں میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، امر بالمعروف کی طرف ہم بلائیں گے، تو رب کعبہ کی قسم آپ کے لیے جہاد بن جائے گا. اگر 100 نوجوان اگر دل میں یہ ارادہ کر لے، پختہ کر لے کہ گاؤں میں، سماج میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ہم ہونے نہیں دیں گے. یہ سب برائی جو ہے فتنہ ہے. میں نے یہ خطبے میں، خطبہ مسنونہ میں بتایا تھا، وَشَرَّ الْعُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. کہ ہر برائی، ہر نئی چیز، وَشَرَّ الْعُمُورِ مُحْدَثَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں
حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، بخاری صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں امام بخاری نے، اور فرمایا اتقوا النار ولو بالشق تمرا فمن لم یجد فبقلبہ کلمات طیبہ، فمن لم یجد فبکلمات طیبہ، کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچو۔ اگر جہنم سے بچنے کی اگر اپنے آپ کو یہ بھی استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے، اپنے منہ سے ایک اچھی کلمہ کہہ کر بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچو۔ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے کھجور کا آدھا حصہ ہی ہم صدقہ کر لیں گے، چاہے کھجور کا آدھا حصہ ہی ہم صدقہ کر کے ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔ اگر یہ بھی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، تو آپ اپنی زبان سے اچھی کلمہ، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنی زبان سے اقرار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ میرے بھائیو، جہنم بہت بری جگہ ہے، جہنم ہم جانا پسند نہیں کرتے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے ہر انسان تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھ ہم لوگ بیٹھے تھے، اچانک ایک گرنے کی آواز آئی، اچانک اوپر سے گرنے کی آواز آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ کس چیز کی گرنے کی آواز ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ مجھے معلوم نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ ایک پتھر ہے جو آپ کو کانوں میں آواز پہنچی ہے، جو گرنے کی دھمک آپ کو پہنچی ہے، یہ ایک پتھر ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالا تھا، اس پتھر کو گرایا تھا جہنم سے، اور وہ 70 سال کے بعد ان کے تہ تک پہنچ پایا۔ اب سمجھیے کہ جہنم کتنی گہری ہے اور جہنم کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جو ہے ایک پتھر گرایا، اور وہ پتھر کو پہنچنے سے 70 سال لگ گیا اس کو پتھر جو ہے پہنچنے میں۔ تو آپ بتائیے جہنم کتنی گہری ہے، 70 سال جس پتھر کو پہنچنے میں جہنم کی تہ میں پہنچی ہو۔ میرے بھائیو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، جہنم بہت خطرناک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن جہنمیوں کے چہرے بل جھلسا دیے جائیں گے، چہرے کو جلا دیے جائیں گے، اس وقت جہنمی لوگ کہیں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے، اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کر لیے ہوتے، لیکن یہ کام کوئی کام نہیں آئے گا، یہ تمنا، یہ آرزو خواہش کرنے سے کوئی کام نہیں آئے گا۔ انسان جہنم میں انسان چیخ کر کے کہے گا، اے اللہ لعلی اعمل صالحا
اے اللہ مجھے دنیا میں جانے کے لیے ایک مرتبہ چاند سے دے دے۔ اللہ کہے گا نہیں، ہرگز نہیں، ہم نے تم کو 40 سال 60 سال 100 سال تک ہم نے زندگی دی ہے، تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا ہے؟ اللہ کہے گا ہرگز نہیں۔ اور وہ انسان، جہنمی انسان چیخ کر کہے گا اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مہلت دے دے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، میں مسکین کو کھانا کھلا کر کے آؤں، اے اللہ میں دنیا میں جا کر روزہ رکھ کر کے آؤں۔ لیکن اللہ پھر بھی نہیں چھوڑنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اپنے ایمان کو کمزور ہونے نہ دو۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج مسلمانوں کو گادر اور مولی کی طرف کاٹے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، کیا تم نے سمیہ کا واقعہ تم نے نہیں سنا ہے؟ ابو جہل کافر ہے، ابو جہل اور ابو لہب کافر ہے، اور سمیہ کو کہتا ہے اے سمیہ تم محمد کے دین کو چھوڑ دے، تم محمد کے دین سے اپنا چہرہ پھیر لے، ورنہ تمہارے نوجوان کے بیٹے کے سامنے، تمہارے شوہر کے سامنے تمہارے جسم سے کپڑے اتار لیے جائیں گے۔ اے سمیہ، ابو جہل کافر کہتا ہے اے سمیہ تم اپنے نوجوان بیٹے کے سامنے کھڑی ہے، تمہارے شوہر کے سامنے کھڑی ہے، اب بھی وقت ہے تم لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے، ورنہ تمہارے بیٹے کے سامنے تمہارے کپڑے اتار دیں گے جسم سے۔ سمیہ کہتی ہے نہیں، سمیہ کہتی نہیں، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اے ابو جہل، وہ تمہاری بات کہنے پر کوئی اثر نہیں ہو رہی ہے۔ ان کے شوہر کے سامنے، ان کے نوجوان بیٹے کے سامنے ان کے سارے کپڑے اتار دیے، ننگا کر دیا، برہنہ کر دیا سمیہ کو ابو جہل نے، اور اب بھی کہہ رہا ہے وہ انسان ابو جہل کافر اے سمیہ تمہارے نوجوان بیٹے سامنے ہے، تمہارے شوہر سامنے، پھر بھی تم ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ اے ابو جہل، جس نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، جس نے جنت کو اپنی نظروں سے دیکھ لیا ہو، اے ابو جہل تم جتنا کہنا ہے کہہ لو، لیکن کچھ اثر نہیں ہوگا۔ وہ ابو جہل نے نیزہ اٹھایا، خنجر اٹھایا، اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شرمگاہ میں داخل کر دیتا ہے، پیشاب کے راستے میں مار دیتا ہے، اور وہیں پر وہ سمیہ شہادت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وفات پا جاتی ہے۔ مسلمانوں، کیا تمہیں سمیہ کے درد کو احساس نہیں ہو رہا ہے؟ ایک عورت ہونے کے ناطے جب اسلام کی خاطر، اسلام کے بچانے کے لیے، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان تک دے دی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، ہم بھی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں، دوسری قوم کو دیکھ کر اپنی قوم میں اس چیز کو نافذ نہ کرو۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص، جو انسان کسی قوم کو دیکھ کر کے اس کو نقل کرتا ہے، اس کو کاپی کرتا ہے، اس کی مشابہت کرتا ہے، وہ انسان مسلمان میں سے نہیں ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ آپ بتائیے، ہم مسلمان ہیں، محرم کے مہینے میں جو ہمیں کرنا چاہیے، جو فضیلت ہے، ہم ان کو کریں گے، تب تو ہم مسلمان لگیں گے۔
جس مہینے میں خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، جس مہینے میں ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے، جس مہینے میں اپنے سینے کو چاک نہیں کرنا چاہیے، اسی مہینے میں ہم کرتے ہیں۔ میں اس طرف بات لینا نہیں جانا چاہتا ہوں، اسی لیے مسلمانوں اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ۔ کیا تم نے حضرت بلال کا واقعہ نہیں سنا ہوا ہے؟ حضرت بلال کے سینے میں گرم پتھر رکھا گیا تھا، وہ پتھر آگ کی طرح تپیس تھا، اور ان سے بھی کہہ رہا تھا کہ محمد کو چھوڑ دے، ایک اللہ کو چھوڑ دے، لیکن ان کی زبان سے صرف یہی جملہ ادا ہوتا تھا، احد احد احد۔ میرے بھائیوں، کتنا نہیں تڑپایا گیا، گرم بالوں میں ریت میں لٹا دیا گیا، لیکن ایک اللہ کو چھوڑتا نہیں ہے کہ میرا اللہ ہے تو ایک ہی ہے۔ اس اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں کی ہے، مسلمانوں اگر آج آپ کر لو گے تو بہت بڑی کامیابی آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، سڑکوں میں کانچ اور شیشے ڈال دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کانٹے میں بھی چلتے تھے، اس شیشے میں چلتے تھے، پیر سے خون کا لہو لہان ہو جاتا تھا۔ طائف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کافروں نے مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ ان کے سر سے خون ٹپک رہا ہے، خون جوتے میں جم گیا ہے۔ اے فاطمہ کو خبر ملتی ہے، اے فاطمہ تمہارے باپ کو مکہ کے اندر طائف میں اتنا پیٹا ہے، اتنا مارا ہے کہ بے ہوش ہو کر زمین میں گر پڑا۔ وہ فاطمہ 6 7 8 سال کی لڑکی ہے، اپنے دوپٹہ کو لیتی ہے اور دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور اپنے باپ کی پیشانی کو پوچھتی ہے اور کہتی ہے، اللہ آج تک میرے باپ نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، اے اللہ آج تک میرے باپ نے کسی کی زمین و جائیداد کی ہڑپ نہیں کی ہے، اے اللہ آج تک میرے باپ نے کسی کو بڑے چھوٹے گالی گلوچ نہیں کی ہے، اے اللہ تو اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں، محمد کہو کہ ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دوں۔ پھر بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو مت پیسو، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، یہ ایک اللہ کی طرف آ جائیں گے، یہ ایک اللہ کو پرستش کرنے لگیں گے۔ اسی لیے مسلمانوں، گناہوں کا کام چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے۔ گناہ کا کام چھوڑنا ایک ہی مرتبہ میں ڈائریکٹ انسان گناہ کا کام نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک انسان روزانہ شراب پیتا ہے، رات کو توبہ کرتا ہے کہ ہم آئندہ شراب نہیں پیئیں گے، لیکن پھر بھی دیکھو انسان صبح میں شراب پیتا ہے، پھر پی کر رات میں توبہ کرتا ہے کہ ہم شراب نہیں پیئیں گے، لیکن پھر وہ انسان شراب پیتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، انسان کو ڈائریکٹ کوئی انسان نہیں چھوڑ سکتا ہے گناہ، آہستہ آہستہ وہ انسان چھوڑتا رہے گا۔ اسی لیے کہ قرآن کریم نے دیکھیے مکہ کے اندر شراب جو ہے نالیوں میں بہہ رہا تھا، کھانے کے لیے کھانا بھی کھاتے تو شراب، پانی کے بدلے شراب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن جب ایک صحابی رسول نماز پڑھا رہے ہیں، مغرب کی نماز پڑھاتے پڑھاتے وہ قرآن کی آیت الحمدللہ رب العالمین 7 آیتیں گاڑی ٹھیک چلی، اس کے بعد پڑھنے لگے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہی آیت پڑھ رہے تھے، لیکن لا اعبدون ما تعبدون اس جگہ پر اس کا معنی یہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، لیکن شراب پی کر کے نماز پڑھنے لگے اور پڑھتے پڑھتے قرآن کی سورت پڑھنے کے بعد یہ سورت جب پڑھنے لگے، قل یا ایھا الکافرون نحن اعبد لا تعبدون، اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی ان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ آیت کا پورا ترجمہ ہی بدل دیا۔
पूरा तर्जुमा बदल दिया आयत का। फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत नाजिल कर दी, इन्नमल खम्रु वल मैसिर, तुम्हारे ऊपर शराब हराम है, मुर्दा हराम है। शराब भी डायरेक्ट जो है हराम नहीं हुआ, आहिस्ता 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 आहिस्ता। इसीलिए मुसलमानों, आप अपने ईमान को मजबूत बनाए, ईमान को गिरने से बचने मत दे, इस्लाम का झंडा गिरने से मजबूत ना दे। आज मैंने देखा एक दो जगह कि नारा इस तरह लगाते हैं, सामने आएंगे फाड़ देंगे चीर देंगे, इस्लाम का झंडा गिरने नहीं देंगे। सामने आएंगे फाड़ देंगे चीर देंगे, लेकिन इस्लाम का झंडा गिरने नहीं देंगे। और वही इंसान बिदात भी करते हैं। आप बिदअत ही करेंगे, बिदात गुनाह भी करेंगे तो इस्लाम का झंडा तो गिर ही गया है, उसको मजबूत कैसे करोगे? इसीलिए मुसलमानों, आप अपने सहाबा इकराम की ज़िंदगी को स्टडी कीजिए, मुताला कीजिए। आज बहुत सारी ऐसी किताबें हैं कि जो हिंदी में छप चुकी है किताबें। मौलाना सनाउल्लाह मदनी साहब की किताब है आसान कुरान, आसान कुरान हिंदी में आया है। उस कुरान को आप खरीदिए दुकान से और उसका मुताला कीजिए। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, उर्दू की किताबें, उसको हिंदी में किया गया है, उसको आप मुताला कीजिए कि इस्लाम की खातिर सहाबा इकराम ने क्या क्या कुर्बानी की है। अपने बाल बच्चों को तो यहाँ तक कुर्बान कर दिए है मैदान जंग में। मेरे भाइयों, यही चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इलाहुल अमीन, ऐ पाक परवरदिगार आलम, जो हमसे खता और गुनाह हुआ है, ऐ अल्लाह तू इन गुनाहों को तू बख्श दे। बोले आमीन। ऐ अल्लाह उन गुनाहों को बख्श दे। ऐ अल्लाह, हम अपने बाप दादा से चलते हुए करके आ रहे हैं कोई भी बुराई, कोई भी फितना, ऐ अल्लाह तू इनको आहिस्ता आहिस्ता, एक ही मर्तबा ना हो सके, आहिस्ता आहिस्ता इनको ख़त्म करने की तू तौफीक दे। ऐ अल्लाह तू हमारे आमाल को हिफाजत फरमाए। ऐ अल्लाह, जो हमारे गांव समाज में जो बुराइयां हो रही हैं, जो आज औरतें बेपर्दगी के साथ आम घूम रही है, ऐ अल्लाह तू उनकी आबरू को हिफाजत अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो हमारी माँ बहनें आज अपने सरों पर घूंघट ना रखकर ऐसी बेपर्दगी के साथ अपने चूल बिखरा हुआ घूम रही है, ऐ अल्लाह तू उनको भी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, तू हम सबको सही सलामत अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो कुरान करीम की हदीस जो कुरान की आयत का तर्जुमा बयान किया गया है और जो सही हदीस से जो मैंने आपके सामने रखी है, ऐ अल्लाह तू इनको सही समझ अता फरमा। ऐ अल्लाह तू सही समझ अता फरमा। ऐ अल्लाह, तो इन लोगों के दिलों में ऐसा जज्बा पैदा कर दे कि अल्लाह दीन के लिए हम लड़ेंगे, दीन के लिए हम मरेंगे कटेंगे। ऐ अल्लाह, दीन के लिए कुछ भी हो जाए हम उस पर सर झुकाने के लिए तैयार है, लेकिन दीन को गिराने के लिए हम नहीं देंगे। ऐ अल्लाह, इस्लाम का झंडा हम गिराने नहीं देंगे। ऐ अल्लाह, इस्लाम का झंडा हम लहराते हुए लहराएंगे। ऐ अल्लाह, इस्लाम को हिफाजत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है बड़ी मेहनत के साथ। ऐ अल्लाह, उसी तरीके से हम लोग भी इस्लाम को झंडा मजबूत करेंगे। ऐ अल्लाह, तू जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रखे, और जब हमारा खातिमा हो ईमान की हालत में खातिमा हो। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।